مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زیب دہ منزل اول ہوئے شبیر، جب زیب دہ منزل اول ہوئے شبیر، گھوڑا نہ بڑھا آگے تو پیدل ہوئے شبیر۔ حاطف نے کہا والد مقتل ہوئے شبیر، امت کے جو عقدے تھے وہ سب حل ہوئے شبیر۔ اور عاشور کو عقلی میں شہادت ہو مبارک، عاشور کو عقلی میں شہادت ہو مبارک، اور حشر تک امت کی شفاعت ہو مبارک۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 2 محرم الاحرام ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے حسینی قافلہ اپنے چھوٹے چھوٹے نوخیز بچوں، جوانوں، بوڑھوں اور عورتوں کو لے کر وارد کربلا ہو چکا ہے۔ مظلوم دشت نینواں حضرت حسین ابن علی اپنی شہادت گاہ اور اپنی رزم گاہ کو طے کر چکے، اور یہ قافلہ چھوٹے بڑے ستاروں کے ساتھ وارد مقتل ہو چکا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، محرم الحرام 2 تاریخ کربلا کی وہ تاریخ ہے جب مظلوم دشت نینواں اپنے تمام کارواں کے ساتھ اس زمین پر وارد ہوئے جسے حسین کو معلیٰ بنانا تھا، جو تا صبح قیامت اپنی بلندی اور اپنی عظمت کا بیان کرتی ہے۔ میں بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اور باقاعدہ طور پر مجلس حسین اور شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں سوز و سلام کے لیے اپنی بہن آفرین نقوی کو آواز دینا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور بارگاہ معصومہ عالم میں اپنا منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ یوں دوسری جہاں میں محرم کی آئی ہے، غم کی گھٹا دلوں پہ محبوں کے چھائی ہے۔ آگے قدم بڑھاتا نہیں شہ کا ذوالجناح، خوشبو زمین کرب و بلا کی جو پائی ہے۔ تبدیل 7 گھوڑے کی یہ شاہان مگر، ایک نے قدم آگے بڑھایا دہائی ہے۔ پھر تو پلٹ کے اپنے رفیقوں سے بولے شاہ، یا نہر ایک قدرت حق نے بہائی ہے۔ شرط فرات نام ہے سرزمین کا، یا نہر ایک قدرت حق نے بہائی ہے۔ اس سرزمین پہ جو بھی نبی آیا ہے حسین، اس نے ضرور کوئی مصیبت اٹھائی ہے۔ فرمایا جب حسین دے ہے نام کوئی اور، ایک بولا کربلا میرے سرکار آئی ہے۔ جس دم سنا حسین ہے کربلا یہی، فرمایا آج منزل مقصود پائی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت سوز بارگاہ معصومین میں جناب آفرین نقوی صاحبہ نے پیش کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے گراف ایجنسی پر یہ پروگرام ہم ازاخانہ سکینت الصغیرہ اور گراف ایجنسی کے زیر اہتمام شہزادی کونین کے دلوں کو تقویت دینے والے یہ 10 دن، یہ 10 ایام ہم گزار رہے ہیں۔ اور یہ دن وہ دن ہیں جو خاندان اہل بیت پر بہت ہی مصیبت، کرب اور آلام کے دن ہیں۔ یہی وہ دن ہیں جب حسینی کارواں
اپنے تمام چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کربلا کی اس تپتی زمین پر خیمہ نصب کر رہا ہے، جس کا بیان تاریخوں میں یوں ملتا ہے کہ یہاں پر اگر ایک ہرا چنا ڈال دیا جاتا تو وہ بھن جاتا۔ ہم شکر گزار ہیں عزا خانہ سکینۃ الصغیرہ کہ جس نے یہ اہتمام کیا، اور گراف ایجنسی کے زیر اہتمام ہمیں ایام عزا کے دنوں کو منعقد کرنے کا موقع ملا۔ میں بلا تکلف اور بلا فاصلہ بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ مشہور و معروف ذاکرہ شیبہ فاطمہ رضوی کو آواز دینا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور ممبر افروز ہو کر بارگاہ سرکار سید الشہداء میں اپنی مصائب اور اپنے فضائل کے ذریعے پرساداری پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وسیدنا ونبینا وشفیعنا وہادینا ومولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقبين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين قال رسول الله وقاله الحق يا أبا عبد الله الحسين صلوات اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم۔ سب سے پہلے سب تعریف اس پاک پروردگار کی جو ہمارا مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رب العالمین ہے، اپنے رتبوں سے زیادہ بلند ہے، اپنے کرم سے زیادہ کریم ہے، اور اس کے بعد درود و سلام محمد و آل محمد پر، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جس طرح سے میں نے قول رسول خدا کو آپ کے سامنے پیش کیا، یا یہ کہا جائے کہ مولا حسین کے ایک لقب کو جو رسول خدا کے ذریعے امام حسین کو دیا گیا اس کو بیان کیا، یا ابا عبداللہ الحسین۔ اس لقب میں بالکل واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ ابا عبداللہ یعنی کہ عبداللہ کے باپ، اور عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنے والا۔ مولا حسین کو یہ لقب رسول خدا نے اسی لیے دیا کیونکہ عبادت جو بچی ہے وہ مولا حسین کی وجہ سے بچی۔ آج جو لوگ فخر کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ عبادت کرنے والوں میں سے ہیں، ہم بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والوں میں سے ہیں، ہم بہت زیادہ حج و زکوٰۃ کرنے والوں میں سے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ عبادت بچتی ہی نہیں اگر حسین اس قربانی کو نہ دیتے۔ آج نماز باقی ہے تو وہ قربانی مولا حسین کی وجہ سے باقی ہے۔ آج اگر اذانیں ہو رہی ہیں تو وہ مولا حسین کی قربانیوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ آج دنیا میں ہر جگہ جو دین اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے وہ اسی وجہ سے کہ کربلا کے دشت میں مولا حسین نے دین اسلام کو صحیح معنوں میں پیش کر دیا۔ اگر مولا حسین اس قربانی سے پیچھے ہٹ جاتے تو آج دین اسلام نہیں ہوتا۔ رسول نے اسی لیے کہا کہ حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور میرا حسین مجھ سے ہے، کیونکہ رسول خود دین ہیں۔ کہا میں دین ہوں اور میرا دین حسین سے ہے۔ اگر حسین اس کو محفوظ نہ کرتا تو آج دین موجود نہ ہوتا۔ رسول بتانے والے ہیں، حسین بچانے والے ہیں۔ رسول نے بتا دیا ہے کہ نماز کیا ہے، بچائی مولا حسین نے۔ آج اگر نمازیں برقرار ہیں تو وہ سجدہ آخر کی وجہ سے برقرار ہے، جو مولا حسین نے اس زیر خنجر ادا کیا ہے، اسی وجہ سے آج نمازیں برقرار ہیں۔ تو اگر ہم کوئی بھی آج بندہ نمازیں پڑھ رہا ہے، ہم کوئی بھی عبادت کو انجام دے رہے ہیں، ہم اگر عبداللہ کہلانے کے لائق ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ابا عبداللہ حسین ہے۔ ابا عبداللہ میرے مولا ہیں، ان کی وجہ سے ہر بندہ عبداللہ کہلاتا ہے، عبادت پروردگار کرنے والوں میں سے شامل ہوتا ہے۔ اور کیونکہ ایام عزا شروع ہو چکے ہیں، آج ماہ عزا کی دوسری تاریخ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم مصروف عزا رہنے والے ہیں۔ یہ جو 2.25 مہینے گزریں گے یہ عظیم عبادتوں کے دوران گزریں گے۔ بہت سے لوگ ہم پر طنز کستے ہیں کہ اس دوران ہم عبادتوں سے ذرا غافل ہو جاتے ہیں۔ جو غیر مسلک ہے وہ ہم پر الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں کہ ہم ان 2.25 مہینے میں صرف اور صرف مجلس و ماتم میں ہی مصروف رہتے ہیں اور عبادتوں سے دور رہتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ حق عبادت صرف اور صرف ہمارے پاس ہے۔
جو حسین کا چاہنے والا ہے وہی تو عبادت کرنے والوں میں سے ہے، اس کے سوا صحیح معنوں میں عبادت قبول ہی کس کی ہو رہی ہے؟ جس نے حسین کو چھوڑ دیا وہ لاکھ عبادت کرتا رہے، اس کی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی۔ جو منصب مولا حسین نہیں جانتا وہ لاکھ سجدے کرتا رہے، اس کے سجدے قبول نہیں ہوتے۔ قبولیت تو اسی کو ملتی ہے جس نے سجدہ حسین کی عظمت کو جان لیا ہے۔ قبولیت اسی کی عبادت کو ہے جو حسین کی قربانی کو پہچاننے والا ہے۔ جس نے اس کو نہیں پہچانا وہ عبادتیں کرتا رہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہاں ہم ذرا سا وقت کی پابندی نہیں رکھ پاتے، جس کی وجہ سے ہم پر تہمت و الزام لگائے جاتے ہیں کہ ہاں ادھر اذان ہوئی اور اگر ہم مصروف اذاں ہوتے ہیں، ہم مجلسوں میں شرکت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس وقت دوسرا ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ابھی ہم مجلس میں ہیں تو تھوڑا وقت اور ہے، ہم نماز بعد میں پڑھ لیں گے، لیکن ترک نہیں کرتے۔ کیونکہ میں مان ہی نہیں سکتی کہ کوئی عزادار ہو حسین کا اور وہ عبادت نہ کرے پروردگار کی۔ عبادت کرنا حسینیوں کا حق ہے، عبادت کرنا ہمارے لیے وظیفہ ہے۔ حسین کی حسینیت کی پہچان ہی عبادت ہے۔ ہم ماتم کرتے ہیں لیکن نماز کو نہیں چھوڑ دیتے، یہ الگ انداز ہی بدل جاتا ہے، جبکہ عبادت کا محرم کے دوران کہ یوں عبادت الگ معیار پہ ہوتی ہے اور مجلسوں کے دوران عزا کے دوران اس کا معیار اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ مصلی بھی بچتا ہے تو فرش عزائے حسین پہ بچتا ہے، اس کے شرف بدل جاتے ہیں۔ تو اب کیونکہ ہم اس 2.25 مہینے کے درمیان اب ہمیں کون سی عبادتوں کو انجام دینا ہے، سب سے بڑی عبادت اس 2.25 مہینے میں ہماری یہی ہوگی کہ حق گریہ کو ادا کیا جائے، حق پرسہ ادا کیا جائے، جو حق ہے جو شہزادی نے ہم سے طلب کیا ہے۔ گریہ کرنا فقط سوال نہیں ہے کہ ہم گریہ کرنے والوں میں سے ہیں، گریہ کس انداز میں ہو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ شہزادی نے ایک ہی خواہش کی، مادر حسین نے جو ہمارے گھروں میں پرسہ لینے آتی ہیں اپنے بیٹے کا، انہوں نے فقط ایک خواہش کی ہے کہ جب میرے بیٹے پر آنسو بہاؤ تو اس طرح سے بہاؤ جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو رو رہی۔ تو فقط یہ نہیں کہ ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور ہم نے حق گریہ ادا کر دیا، ہم حق تو ادا ہی نہیں کر سکتے، لیکن اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہماری خلقت کی وجہ یہ عزادار یہ مولا حسین، ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو صرف اور صرف مجلس و ماتم مولا حسین کے لیے۔ اللہ نے ہمیں خلق ہی اسی لیے کیا ہے، کیونکہ جب رسول خدا سے شہزادی کونین نے سوال کیا تھا کہ بابا جب کوئی ہوگا ہی نہیں، جب میں نہیں ہوں گی، جب آپ نہیں ہوں گے، جب علی نہیں ہوں گے، جب حسن نہیں ہوگا تو میرے بیٹے پر روئے گا کون؟ اس کی غربت پر کون آنسو بہائے گا؟ اس کی مصیبت پر کون غم منائے گا؟ تب پروردگار نے جبریل امین کو نازل کیا تھا اور کہا تھا کہہ دو کہ ایک قوم پیدا کروں گا، ایک گروہ پیدا کروں گا جو روز قیامت تک تمہارے لال پر آنسو بہائے گا۔ وہ ہماری قوم ہے، وہ ہم ہیں کہ جس کی خلقت کی وجہ ہی عزاداری مولا حسین ہے۔ ہمارا مقصد گریہ و زاری غم مولا حسین پر، اس کے سوا کوئی مقصد نہیں۔ تو عزاداری کے دنوں میں ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے، ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا لباس اچھا ہے یا نہیں ہے، ہمارے چہرے آرستہ ہیں یا نہیں ہیں، ہمارا گھر اچھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے، ہمارے گھر کتنے مہمان آ رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے۔ بس ہمیں مجلس و ماتم میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے گھر جب شہزادی آئیں تو وہ شاد ہو کر جائیں کہ ہاں جس وجہ سے اس قوم کے لیے میں دعا کر رہی ہوں یہ اپنے مقصد پر قائم ہے۔ ہاں عزاداران حسین مختصر انداز میں اس مجلس کو تمام کرنا ہے، اور جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ آج 2 محرم ہے، آج وہ تاریخ ہے کہ جب حسین وارد کرب و بلا ہوئے تھے۔ یہ وہ مصیبت کی تاریخ ہے کہ اس زمین کو بسایا جا رہا ہے کہ جو فقط یوں تو 8 دن کے لیے بسائی گئی لیکن آج تک وہ برقرار ہے۔ ہم نے نہ جانے کتنی بستیوں کو دیکھا ہے کہ جو برسوں بسی رہتی ہیں لیکن ویران ہو جاتی ہیں، لیکن حسین کی عظمت یہ ہے کہ جہاں حسین چند روز آ گئے ہیں اس بستی کو اس طرح سے کشادہ کر دیا ہے، اس طرح سے بسا دیا ہے کہ ہر ایک دل کی آرزو ہے کہ ہم کربلا معلیٰ کی زیارت کرائیں، ہر ایک دل کی تمنا ہے کہ ہمیں کربلا معلیٰ جانے کا شرف حاصل ہو جائے۔ لیکن بیویوں جب یہ قافلہ کرب و بلا پہنچا ہے تو عجب منظر تھا۔ آج کی کربلا اور اس وقت کی کربلا میں بڑا فرق ہے۔ آج ہم جاتے ہیں تو ہمارے لیے ہر اہتمام کیا ہوا ہوتا ہے، ہمارے لیے ہر انتظام موجود ہوتا ہے، لیکن جب حسین کرب و بلا پہنچے ہیں تو ایک عجب ویرانگی سی چھائی ہوئی تھی، ایک عجب تپش تھی، وہ دھوپ کی شدت، وہ پیاس کی تلخی، اس سب کے درمیان
چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال. حسین نے ماحول کو دیکھا, کہا کہ خیمے جو دریا کے قریب نصب کر دیے جائیں تاکہ اس دھوپ میں, اس شدت کی گرمی میں جو ہوا فرات سے چھو کر آئے وہ ٹھنڈی ہو, جس سے قلب کو سکون ملے. مگر افسوس کس طرح سے بیان کیا جائے کہ ادھر خیموں کا نصب کرنا, ادھر لشکر یزیدی کا آنا اور کہا جانا کہ یہاں خیمے نصب نہیں ہو سکتے, یہاں ہم حسینی لشکر کو نہیں رہنے دیں گے. لشکر یزیدی تو یہ مولا سے کہہ کر چلا گیا کہ یہاں پر خیمے نصب نہیں ہو سکتے, لیکن جب مولا حسین کو یہ جملے مولا عباس سے کہنا تھا تو عباس سے خود مولا حسین نے نہیں کہا, کیونکہ کس طرح سے اب عباس سے کہیں. آج تک عباس کو کئی مرتبہ روکا ہے حسین نے, چاہے وہ حسین نے روکا ہو ولید کے دربار میں, چاہے وہ روکا گیا ہو جب مدینہ چھوڑا جا رہا تھا, چاہے جب حر نے راستہ روکا ہو تب میرے مولا حسین نے عباس کو روک لیا, یہ کہہ کر کہ عباس یہ کربلا نہیں ہے. آج تک ہمیشہ عباس کو یہی کہہ کر روکا گیا, لیکن آج تو نینوا میں موجود ہے, آج تو دشت نینوا میں موجود ہے. کس طرح سے عباس کو روکیں, کیونکہ یہ تو کربلا ہے. عباس کے جلال کو کس طرح سے روکا جائے, اس لیے عباس سے نہ کہہ کر مولا عباس کی جگہ بی بی زینب سے کہتے ہیں, اے بہن زینب, آج تمہیں ہمارا یہ کام کرنا ہے کہ عباس کو سے کہہ دو کہ خیمے دریا کنارے سے ہٹا دیے جائیں. آزاداران حسین عباس کو بلایا, بی بی زینب نے کہا عباس میری بات کو مان لو, اپنی شہزادی کی بات کا بھرم رکھ لینا اور خیموں کو یہاں سے ہٹا لو. بس یہ کہنا تھا, عباس نے سر کو جھکایا, خیمے دریا کنارے سے ہٹا دیے گئے. یہ بے بسی اور بے کسی مولا عباس پر کس طرح سے گزری ہوگی اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. خیمے دریا کنارے سے ہٹا دیے گئے, دور جا کر خیمے لگائے گئے, لیکن جیسے ہی خیمے نصب کیے گئے بی بی زینب کہتی ہیں بھیا مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے خیمے کی پشت پر کوئی بی بی رو رہی ہے. بھیا مجھے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے, اور اس بی بی کی آواز میں اتنا درد ہے کہ میرا دل بے چین ہوئے جا رہا ہے, میرا دل بے قرار ہو رہا ہے. بس یہ کہنا تھا, امام حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. کہا زینب تم نے نہ پہچانا, یہ بی بی کوئی اور نہیں بلکہ ہماری ماں فاطمہ زہرا ہے. ادھر ہم نے کربلا کے لیے سفر آغاز کیا تھا, ہماری ماں نے مدینے کو چھوڑ دیا تھا, ہم راہ کربلا میں تھے, ہماری ماں ہمارے ساتھ ساتھ تھی, اور آج جب ہم یہاں کرب و بلا میں آ گئے ہیں ہماری ماں ہماری مصیبتوں پر آنسو بہانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے. اور اے بہن زینب حتیٰ یہ کہ یہاں سے ہم چلے بھی جائیں گے, ہمارے تن یہیں چھوڑ کر ہمارے سروں کو نیزوں پر بلند کر کے سفر کو آغاز میں لایا جائے گا, تب بھی ہماری ماں ہمارے جسموں پر یہاں آنسو بہا رہی ہوگی, ہماری مصیبتوں پر رو رہی ہوگی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماشاءاللہ بہترین مصائب اور فضائل آپ نے بارگاہ معصومین میں اعلان فرمائے. اب میں مجلس کے اختتام کے بعد نوحہ خوانی کے لیے اس ملک کی مشہور و معروف سوز خان, ثنا خان, منقبت خان اور نوحہ خان محترمہ امینہ زہرا رضوی سے گزارش کروں گی کہ وہ آئیں اور بارگاہ سرکار سید الشہداء میں اپنا کلام پیش فرمائیں. السلام علیکم, میں ہوں امینہ زہرا رضوی, اور آج دوسری مجلس کی مناسبت سے میں اپنا کلام آپ تمام کی سماعتوں کی نظر کر رہی ہوں. وقت رخصت یہ صغرا نے رو کر کہا, وقت رخصت یہ صغرا نے رو کر کہا, میری ماں جائے اصغر سلامت رہو, تیری بیمار دکھیا بہن غم زدہ چین پائے گی کیوں کر, سلامت رہو. وقت رخصت یہ
صغرا نے رو کر کہا میرے ماں جائے اصغر سلامت رہو. حسرت و یاس و غم کی گھٹا چھا گئی. حسرت و یاس و غم کی گھٹا چھا گئی. ہر کلی باغ ارمان کی مرجھا گئی. ہر کلی باغ ارمان کی مرجھا گئی. گود میں لے کے صغرا نے جس دم کہا سونا سونا ہوا گھر سلامت رہو. وقت رخصت یہ صغرا نے رو کر کہا میرے ماں جائے اصغر سلامت رہو. یاد آئے گی جب تیری غنچہ دہن. یاد آئے گی جب تیری غنچہ دہن. خالی جھولے سے بہلا گید بہن. الوداع تم کو کیسے کہوں میں لقا چوٹ لگتی ہے دل پر سلامت رہو. وقت رخصت یہ صغرا نے رو کر کہا میرے ماں جائے اصغر سلامت رہو. قافلہ حق کا جس دم روانہ ہوا قافلہ حق کا جس دم روانہ ہوا محو گریہ نبی کا گھرانہ ہوا محو گریہ نبی کا گھرانہ ہوا. خلد سے فاطمہ کی یہ آئی صدا داد قربان تم پر سلامت رہو. وقت رخصت یہ صغرا نے رو کر کہا میرے ماں جائے اصغر سلامت رہو. ہائے صغرا کا خط پہنچا تھا جس گھڑی جب نہ اصغر نہ اکبر
نور تھا کوئی حال پڑھ کر حسن روئے شاہ ہدا، حال پڑھ کر حسن روئے شاہ ہدا، میری جان میرے اصغر سلامت رہو۔ وقت رخصت یہ صغرا نے رو کر کہا، میرے ماں جائے اصغر سلامت رہو۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بارگاہ معصومہ عالم میں آپ نے بہترین نذران عقیدت پیش کیا۔ عزا خانہ سکینت الصغیرہ کے ہم بے حد شکر گزار ہیں جو گراف ایجنسی کے زیر اہتمام ایام اعزا کو منانے میں ہماری مدد کر رہا ہے، اور پیغام کربلا اور پیغام سرکار سید الشہداء دنیا میں رواں دواں کر رہا ہے۔ کچھ آخری لائنوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت کی اجازت چاہوں گی کہ جب حسین وارد کربلا ہوئے اور اپنا آپ کا ذوالجناح چلتے چلتے اس مقام پر رک گیا جسے سرزمین نینوا کہتے ہیں، تو میر انیس نے بہت خوبصورت ایک بند لکھا ہے جسے آپ کے سامنے میں بیان کر کے رخصت چاہوں گی کہ ایک مشت خاک جھک کے اٹھائی حسین نے، ایک مشت خاک جھک کے اٹھائی حسین نے، خود سونگھی اور بہن کو سنگھائی حسین نے، رخ پہ کی ایک نگاہ سوالی حسین نے، اور ہمشیر کی سنی یہ دہائی حسین نے کہ ہے یہ خاک پھینکو میری جان جاتی ہے، بھیا تمہارے خون کی بو اس میں آتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم ہے، شہیدوں کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم ہے۔